نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین محترم، ایک سوال ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس نشست میں ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جن سے ہمیں پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے روزے کو نقصان ہونے سے بچا سکیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر عمدن کوئی چیز کھائیں یا پئیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری چیز جو ہے وہ جنسی لذت حاصل کرنا، یعنی مرد اور عورت کا آپس میں ملنا، باہمی مباشرت کرنا، اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حجامہ کرنے سے اور کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطر الحاجم والمحجوم۔ بخاری اور ترمذی نے اسے روایت کیا ہے کہ سینگی لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی حجامہ جسے کہتے ہیں عرف عام میں۔ تو اگر کوئی آدمی حجامہ کروائے تو کرنے اور کرانے والے دونوں کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عمدن اگر کوئی قے کرے تھوڑی ہو یا زیادہ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خود بخود قے ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ناک میں کسی نے اگر قطرے وغیرہ ڈالے، سپرے کریں گے تو اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ اگر ناک میں قطرے وغیرہ ڈالے اور وہ قطرے جو ہے وہ نتنوں سے گزر کر خوراک کی نالی کے ذریعے سے اندر چلے جائیں تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ناک میں قطرے ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جسم سے اگر زیادہ مقدار میں خون نکلوایا جائے، جیسے خون کا عطیہ وغیرہ اگر کسی کو دیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ خون جو ہے وہ جسمانی طاقت کا ذریعہ ہے اور وہ طاقت اس سے کم ہو جاتی ہے، ضعف اور کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اگر کہیں ناگزیر ضرورت ہو، کسی کی جان بچانا وہ فرض ہوتا ہے، تو اس صورت میں آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور خون کا عطیہ دینے سے اس کا جو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے بدلے میں وہ روزہ قضا کر لے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ غذا یا طاقت کا انجیکشن یا یہ ڈرپ وغیرہ جو ہے وہ لگوانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی طاقت کا انجیکشن لگوا رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ درد وغیرہ کے لیے جیسا پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اگر انجیکشن لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک بڑی اہم چیز ہے کہ روزہ جو ہے وہ نیت کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کی نیت توڑ لے، وہ یعنی دل سے یہ ارادہ کر لے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا ہے، تو اس کے بعد اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کی اسے قضا رکھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح خواتین کے حیض و نفاس کو اگر مطلب یہ ہے کہ ان کو ایام شروع ہو جائیں تو اس صورت میں ان کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کے بدلے میں انہیں بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے روزے کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ رمضان کا روزہ اگر جان بوجھ کر خدا نخواستہ کوئی توڑ دے تو اس کی بہت سنگین سزا بھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ساری زندگی روزہ رکھنے سے بھی اس روزے کا اجر و ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد